أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے اس پاک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ علم کا حلقہ ہمارے لیے بڑا کارآمد ہے، بہت مفید ہے، یہ جنت میں لے جانے کا راستہ ہے۔ یہاں انوار کی بارش ہوتی ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ایمان ایک ایسی عظیم الشان دولت ہے کہ اس کے ذریعے مسلمان، اس کے ذریعے انسان یا آدمی کا داخلہ اسلام میں ہوتا ہے۔ ایمان ایک ایسا جز ہے، ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی عظیم الشان دولت ہے کہ اس کے ذریعے ایک آدمی، ایک انسان کا داخلہ اسلام میں ہوتا ہے۔ اگر وہ ایمان کے بغیر سارے اعمال کر لیں، وہ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، صدقہ کریں، زکوٰۃ دے دیں یا اور بھی اعمال کر لیں، ان کے یہ اعمال قبولیت کے شرف تک نہیں پہنچنے والے جب تک کہ وہ ایمان میں داخل نہ ہو جائے۔ ایمان میں داخلہ کے لیے ایمان کا بول ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس بول کا درست ہونا ضروری ہے۔ کل آخرت میں اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے، اے میرے بندے، تو ایک میرے کلمے کا بول بھی درست کر کے نہیں لایا، تو اس وقت ہم کو کیا جواب بنے گا اور ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کلمے کا جو بول ہے اس بول کو درست کر لیں۔ اس کے علاوہ اس کے معنی کا بھی پتہ ہو کہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالی ہی کرنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، مطلب جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا۔ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، غیروں کے طریقے میں 100% ناکامی ہے۔ تو اس کا یقین ہو جانا کہ صرف ایک اللہ ہی سے ہوتا ہے، یہی ہے ایمان، اور یہی ہے یقین ہمارا کہ ہم بن دیکھے ہوئے اب ایک اللہ کے ہونے کا اقرار کر لیا، اور بن دیکھے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے محبوب بندہ اور رسول ہونے کا اقرار کر لیا۔ یہی ہے ایمان۔ ایمان ہمارے اندر، اگر ہم ایمان والے گھروں میں پیدا ہوئے تو ایمان تو ہمارے اندر آ گیا، لیکن اس ایمان کو بچا کر، بنا کر اور بڑھا کر رکھنا ضروری ہے۔ اگر معمولی سا ایمان لے کر ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ معمولی سا ایمان ہمیں کوئی کام نہ دے گا، کہیں بھی نفع نہ دے گا۔ جیسے ایک قطرہ پانی ہو تو نہ وہ پینے میں کام آتا ہے، نہ غسل کرنے میں کام آتا ہے، نہ سطح دھونے میں کام آتا ہے۔ عین اسی طرح سے ویسا ایمان جو کمزور ہے وہ ہم کو نہ تو قبر میں کام آئے گا، نہ تو وہ پل صراط پہ کام آئے گا، اور نہ وہ مجھے حشر میں کام آئے گا۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ جو ایمان ہم پر 24 گھنٹہ فرض کیا گیا، اب وہ وقت نکال کر ہم ایمان کو بچانے کی اور پھر بنانے کی اور پھر بڑھانے کی مشق کرتے رہیں۔ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء کرام نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ ایمان کی دعوت لوگوں میں چل پھر کر دیں۔ جب ہم دوسروں کو دعوت دیں گے، ایمان کے متعلق کہیں گے، وہ ایمان ہمارے اندر سرایت کر جائے گا۔ بار بار کہتے رہے، بار بار کہنے سے
وہ ایمان ہمارے اندر داخل ہو جائے گا۔ ہم کہیں بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان بچا کر لے جائے گا تو اللہ رب العزت اپنی جنت میں سے اسے 10 بڑی جنت اس دنیا کے مقابلے میں اس سے بڑی عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی رائی کے دانہ کے برابر بھی شرک بچا کر لے گیا، کوئی رائی کے دانہ کے برابر بھی کوئی شرک کر کے چلا گیا، تو اللہ رب العزت ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں ایسے شخص کو نہیں معاف کروں گا۔ تو رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان بچا کر لے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کی دعوت لوگوں میں چل پھر کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر رضی اللہ عنہ سے، اے عمر، خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ، جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے۔ اے خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ، جا کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے۔ اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اگرچہ ایمان کمزور حالت میں ہے اور اعمال ہمارے چھوٹ رہے ہیں تو اعمال چھوڑنے کی سزائیں ہوں گی، لیکن ایمان ہونے کی وجہ سے جنت میں بندہ جائے گا۔ اس لیے ایمان کو ہمتاً مصروف ہو کر لمحہ لمحہ بچانے کی کوشش میں مصروف رہیں تاکہ یہ ایمان ہمارا بچ کر ہمارے ساتھ قبر میں چلا جائے۔ اس کے لیے دعوت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر مشقی عمل بھی کرنا ہے، مشق بھی کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اس عمل کو لانا ہے۔ ایمان و یقین کی مجلس میں بیٹھ کر ہم اپنے ایمان کو بچائیں گے اور ایمان و یقین کے مذاکرے میں مشغول ہو کر اور تعلیم کی مجلسوں میں بیٹھ کر، علماء دین کے مجلس میں بیٹھ کر ہم اپنے ایمان کو بچائیں گے بھی، بنائیں گے بھی اور بڑھائیں گے بھی۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کے راستے میں بھی چل پھر کر ایمان کو مضبوط کریں گے۔ اگر ایسا کرتے رہے تو یہ میرا عملی مشق ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرتے رہیں کہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، جو کرتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں، جو کریں گے اللہ رب العزت ہی کریں گے، غیر اللہ نہ کیا ہے نہ کرے گا، نہ اس سے کچھ ہونے والا ہے۔ اور دنیا میں اتنی ساری شخصیت ہے لیکن ان ساری شخصیت کے مقابلے میں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور شخصیت کا طریقہ کارگر نہیں ہے، بلکہ 100% کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ یہ اپنے دل کو بھی یقین کریں، اس پر مشق کرتے رہیں اور رات کی تنہائی میں مشق کرتے رہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کریں، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے بڑی بڑی چیزیں اور کیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا دی، اتنی بڑی بڑی چیزیں جو میری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو میری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور ایسی ایسی چیزیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہو سکتا، جو ہمارے احساس سے بھی آگے ہے، اس کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان بنائی ہوئی چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے کہ کیسا انہوں نے آسمان بنا دیا، کہ کیسے انہوں نے زمین ساتوں بنا دی، کہ کیسی کیسی مخلوق بنا دی، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسی بڑی مخلوق، کہ چوٹی سے بھی چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں، وہ اتنی چھوٹی مخلوق کو اللہ ہی نے بنایا ہے، اور وہ سمندر کے اندر بھی بنا کر اللہ نے اسے زندہ رکھا ہے، اور ہواؤں میں بھی بنا کر ان جانداروں کو اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ تو ان ایمان کا مشق کرتے رہنا ہے تاکہ موت تک ایمان بچ کر ہماری قبر میں پہنچ جائے اور اللہ ہمیں کامیاب کر دے کہ میرا بندہ میرے لیے اپنا ایمان بچا کر لایا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے اس ایمان کو بچانے کے لیے رات کی تنہائی میں چپکے یا فرض نمازوں کے بعد اللہ کے سامنے روتے رہیں کہتے رہیں، اے اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت عطا فرما، اے اللہ ایسا ایمان ہمیں عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، جس میں تیری رضا جوئی ہے۔ تو ایسا ایمان عطا فرما جو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیا ہے،
ویسا ایمان ہمارے اندر نہ صحیح، لیکن ایمان بچا کر آپ کے پاس یعنی اللہ رب العزت لے جانے والا بن جائے گا تو اللہ آپ ہمیں کامیاب کر دیں گے۔ اگر جس طرح سے ہم دنیا کو بچانے کی ہمتاً کوششیں میں مصروف رہتے ہیں، ہم ایمان کو بنانے، بچانے اور بڑھانے کی کوشش میں مصروف رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر خاتمہ کر دے گا، یعنی خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ جب خاتمہ بالخیر ہوگا اور قبر میں عافیت کے ساتھ چلے جائیں گے تو یہ قبر کیا ہے کہ آخرت کی پہلی منزل ہے، کہ جہاں وہ جیسا رہے گا انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی اس کو اللہ ویسے ہی رکھیں گے۔ یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، قبر جہنم کے گھر یا جہنم کے گڑھوں میں سے قبر ایک گڑھا ہے۔ تو اگر قبر میں ہم کامیابی سے چلے گئے تو اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں بھی ان پل صراط سے بھی گزارے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ تو آئیے ہم ایمان و یقین کے اس مجلس میں، تعلیم کے اس محفل مجلس میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ جیسے پیدا کیا ہے ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہی کرنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔